نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. وقال جل شانه في موضع آخر فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وقال جل شانه في موضع آخر وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. معزز حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، تمام طرح کی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، بزرگی اور برتری اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تن تنہا اس سارے جہان کا خالق و مربی ہے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر، خصوصاً ان کی آخری کڑی امام الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین فدا و آبائنا امہاتنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس۔
معزز حاضرین، خطبہ جمعہ کا موضوع ہے نئی نسل کے عقیدہ و ایمان کے تحفظ، یہ وقت کا اہم ترین تقاضا ہے۔ قبل اس کے کہ موضوع کی وضاحت کروں، اس بات کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ اس موضوع کی وضاحت کے لیے فضیلت الشیخ عاطف سنابلی حفظہ اللہ مدعو کیے گئے تھے۔ آفاتی طور پر گھر میں وفات ہو جانے کی وجہ سے وہ یہاں تک تشریف نہ لا سکے، اس لیے بحیثیت نائب مجھے مقرر کیا گیا اس موضوع کی وضاحت کے لیے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے اور اس پر عمل کرنے کی کما حق و توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ معزز حاضرین، سب سے پہلے اس بات کو جان لینا ہمارے لیے ضروری ہے کہ میں اور آپ دنیا کے سب سے عظیم مذہب کے ماننے والے، اور ہمارے ایمان اور ہمارے عقیدے کسی بھی چیز سے کمپرومائز نہیں کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر جدیدیت، نیاپن، انوویشن، اختراعات و ایجادات ہوتے رہتے ہیں، لیکن اگر روز ازل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی قانون مقرر کر رکھا ہے جس کے اندر کسی قسم کی تحریف و تبدیلی لفظ برابر بھی آج تک نہ آئی ہے، تو وہ ہے بندوں کا رب سے تعلق رکھنے کا اعتقاد اور ایمان۔ یہ نہایت حساس اور نازک مسئلہ ہے جس کے اندر امت اسلامیہ افسوس کے ساتھ آج کے اس پرفتن ماحول کے اندر بڑی ہی غافل نظر آتی ہے۔ معزز حاضرین، جہاں ہم نے اپنے بچوں کے لیے تمام تر انتظامات کر رکھے ہیں، ان کے لیے لگژری لائف گزارنے کی تمام تر سہولیات ہم نے مہیا کرا رکھی ہے، وہیں مجھے اور آپ کو اس بات کی بھی فکر رہنی چاہیے کہ ہم ان کی اخروی زندگی کو بہتر بنانے کا کون سا انتظام ان کو کر کے دے رہے ہیں۔ معزز حاضرین، میں سب سے پہلے نبیوں کے خاندان سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے بات شروع کروں گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو انبیاء کرام کے خاندان، کہیے کہ خاندان کے ایک صدر ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو دم مرگ وفات کے وقت اپنے پاس جمع کر کے وصیت کرتے ہیں۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا یہ یہود حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس ان کے موت کے وقت حاضر تھے؟ انہوں نے کیا کہا تھا؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، انہوں نے اپنے بچوں سے سوال کیا ہے، میرے بچوں میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ یعنی ابھی تو توحید پر ہو، ابھی تمہارا عقیدہ و ایمان ابھی تک تو اچھا تھا، بہتر تھا، اب میرے چلے جانے کے بعد تم کیا کرنے والے ہو؟ آج ہمارے یہاں تو پراپرٹی کے جھگڑے سے رخصت ملے تو کوئی مرنے والا اپنے بچوں سے یہ پوچھ لے کہ بھئی تمہارا ایمان اور عقیدہ تمہیں سالم رکھنا ہے، اور میری آخری وصیت ہے کہ تم اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت مرتے وقت تک کرنا۔ تو کہا ما تعبدون من بعدی، کوئی دوسرا تیسرا سوال نہیں، میرے بعد کس کی عبادت کرو؟ قالوا نعبد الہک، بچوں نے کہا کہ ابا جان ہم اسی کی عبادت کریں گے جس کی آپ کرتے ہیں، ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، یعنی جو آپ کا معبود وہ ہمارا بھی معبود۔ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور آپ کے آبا و اجداد ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، ان کے الہ اور ان کے معبود کی عبادت کریں گے۔ یہ نام صرف عظمت کے لیے بیان کیے جا رہے ہیں، ورنہ سب کے معبود ایک ہیں۔
غور کیجئے قرآن کریم کی اس آیت میں اتنے سارے انبیاء کرام کا نام آنے کے بعد بھی توحید کی تلقین امت اپنے بچوں سے لی جا رہی ہے۔ گویا کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام اپنی زندگی بھر اس بات کی حفاظت کرتے ہوئے اس بات کی فکر کرتے تھے کہ میرے چلے جانے کے بعد بھی اس کے اندر کوئی رخنہ اندازی نہ آنے پائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اور اس وقت کو بھی یاد کرو، اس وقت کا تذکرہ کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے میرے رب اس شہر کو امن و امان والا بنا، یعنی مکہ کو، وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور مجھے اور میری اولاد کو، میرے بچوں کو اس بات سے محفوظ رکھ کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ گویا کہ اس بات کی فکر کرنا میرے اور آپ کی سب ایک کی فرداً ذمہ داری، اجتماعی طور پر بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے، لیکن فرداً کرنے کی ذمہ داری میں اور آپ سارے لوگ یکساں ہیں، کیونکہ آج ہمارا معاشرہ اپنی ذمہ داریوں سے جان چھڑانے کے نت نئے انداز تلاش کرتا ہے۔ کسی طور پر اسے اپنے ذمہ داریوں سے عہدہ بر ہو جائے، اس کو ہیلا ایک ہلکا سا بھی ملے تو اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جاتا ہے۔ میرے اور آپ سب کی ذمہ داری، یہ کسی عالم طبقے پر ڈالنے کی ذمہ داری نہیں، بلکہ ہر ایک کو اپنے گھر والوں کے تئیں اس بات کے لیے حساس ہونے کی ضرورت، اور حساس اس وقت ہوا جا سکتا ہے جب میرا اور آپ کا مطمح نظر عقیدے کی اصلاح۔ آج ہمارے پاس تعلیم کا بھرماڑ ہے، اتنے سارے کورسز ہیں کہ آپ بچے کے سامنے گنائیں تو غش کھا کر گر جائے، ارے اس میں سے کیا پڑھو، لیکن اس کورس میں عقیدے کا کوئی باب نہیں داخل۔ میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر ہمارے بچے باہر جہاں ہم ان کے لیے تعلیم کے مراحل طے کرا رہے ہیں، وہیں پر تعلیم کا ایک بڑا مرحلہ ان کے عقیدے کی اصلاح بھی، اور حالات اتنے نازک ہیں کہ ہمارے اور آپ کے عقیدوں پر ڈاکہ ڈالتے ہوئے دشمنوں کو ایک سیکنڈ نہیں لگ رہا ہے۔ 30 سیکنڈ کی ایک ویڈیو کے اندر آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کا نوجوان طبقہ اور ایک بڑا طبقہ گمراہی کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ صرف 30 سیکنڈ کی ویڈیو دیکھتا ہے اور سارے عقیدوں کی دھجیاں اڑ جاتی ہیں۔ سب سے پہلے تو مسلم معاشرے کو اور خاص طور سے نوجوان طبقے کو اس قسم کے شر انگیز ویڈیو سے بچانا ہے، جہاں سے ہمارے معاشرے کے اندر عقیدوں کا بگاڑ یا اسی طرح سے اور تمام چیزوں کا بگاڑ آ رہا ہے۔ ہم اپنے موضوع پر بات کرتے ہوئے چلے تو بہت سارے بگاڑ انہی ویڈیوز کے ذریعے سے ہمارے معاشرے میں آئے، اور اس کو بچانے کا سب سے بہترین نسخہ یہ ہے کہ ہم اور آپ خود بھی مساجد سے جڑیں، علماء سے جڑیں، اور ہماری اولاد کو بھی مساجد اور علماء سے جوڑ کر رکھیں۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ مسلمانوں کے اندر بے راہ روی سب سے زیادہ مسلمانوں کے ذریعے سے آتی، اور اسلام اور ایمان کے نام پر وہ ٹیبلٹس ہمارے نوجوانوں کو کھلا دیے جاتے ہیں کہ پھر اس کے نتیجے میں اور آپ کبھی نبوت کے مدعیین نظر آتے ہیں، کبھی ختم نبوت کا انکار کرنے والے لوگ نظر آتے ہیں، کبھی امام مہدی کے ظہور کے صورت میں طرح طرح کے فتنے اور فسادات ہم معاشرے کے اندر دیکھتے آ رہے ہیں، لیکن ابھی ہمارے محلے میں نہیں آئے، ابھی ہمارے گاؤں میں نہیں آئے، ابھی ہمارے دیہات میں نہیں آئے۔ اس سے پہلے آپ ویکسین ڈوز اپنے بچوں کو دیجیے کہ ان کے عقیدے کے اندر کوئی رخنا ڈالنا چاہے، کوئی سوراخ کرنا چاہے تو وہ سوراخ نہ کر سکے، ان کا عقیدہ اس قدر مضبوط ہو، جیسے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد نے بیک زبان کہا تھا نعبد الہک۔ اب کوئی آ سکتا ہے کہ کہہ دے کہ فلاں بھی معبود ہو سکتا ہے، وہ نہیں مان سکتے، کیونکہ ان کو عقیدے کے طور پر ان کا عقیدہ بنیادی طور پر مضبوط کر دیا گیا۔
تو عقیدے کے بنیادی اسباق ہر ایک کو ازبر یاد ہونے چاہیے. جیسے تجارت و صنعت کے اندر مجھے اور آپ کو پہاڑے یاد رہتے ہیں، ٹیبلز یاد رہتے ہیں کہ اگر ایک سامان 10 روپے کا بک رہا ہے تو 12 سامان کتنے روپے میں دینا ہے. اسی طرح سے عقیدے کا بنیادی باب یعنی توحید کا باب، نبوت کا باب، ملائکہ کا باب، اور اسی طرح سے ایمان بالآخرت کا باب، یہ تمام باب میرے اور آپ کے بچوں کو اور مجھے اور آپ کو خود بھی ازبر یاد ہونے چاہیے. لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ ایک 10ویں کلاس کے طالب علم کو اٹھا کر پوچھا جاتا ہے کہ بچے آپ کو کلمہ توحید ترجمے کے ساتھ یاد ہے؟ تو اسے وہ بھی یاد نہیں. یہ افسوس کا مرحلہ ہے، اور یہ موضوع مجھے اور آپ کو بتانا پڑے یہ بھی ذرا افسوس ہی کا معاملہ ہے، کیونکہ میں اور آپ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہو جانا ہماری نجات کا ذریعہ ہے. اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، کس کو خطاب کیا جا رہا ہے؟ ایمان والوں کو. یہ کسی کافر کو خطاب نہیں کیا جا رہا ہے. قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اولاد کو جہنم سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانے کا انتظام کر کے دو. خیر پھر وہ کس راستے پر جاتے ہیں ان کا حساب ان کے ساتھ، لیکن اگر آپ نے انتظام کر کے نہیں دیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے اسباب دنیا کے اندر اکٹھا کر لیں تو یقیناً کل قیامت کے دن آپ کا دامن گیر ہوں گے وہ اولاد. تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اولاد کو دینی ماحول، عقیدے کے طور پر بنیادی اسباب انہیں میں اور آپ خود سے یاد کرائیں. ایک دور تھا جب معاشرے کے اندر ایک ماحول تھا، ایمان والے بچوں کو ایماندار بنانے کا ایک ماحول تھا، ان کے اندر عقیدوں کا، ایمانیات کا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھنے اور اسے یاد کرنے کا ایک منظم انداز تھا. کاش کہ وہ دن لوٹ آئے، وہی رفتار آج بھی مسلم معاشرے کے اندر آ جائے، اور اس بیماری کو، جس بیماری کی وجہ سے یہ انتظامات فساد کے دہانے پر کھڑے ہیں، وہ بیماری خود اعتمادی ہے. خود اعتمادی، ضرورت سے زیادہ اپنے آپ پر بھروسہ کر لینا، جسے میں اور آپ اپنی زبان میں اور کانفیڈنس کہہ لیں. 4 ویڈیوز دیکھ کر آج ایک بچہ یہ سمجھتا ہے کہ اس نے دین کے سارے بنیادی سبق پڑھ لیے، اب اسے دین میں کچھ بھی سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس نے وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ، اور اسی طرح سے نماز جنازہ پڑھانے کا طریقہ، نماز پڑھانے کا طریقہ، تمام چیزیں ویڈیو میں دیکھ رکھی. لیکن یقین جانیے کہ ان مجالس کی برکت میں جہاں فرشتے گھیر کر آپ کے حق میں دعائے خیر و برکت کر رہے ہیں، وہ مجالس کی برکت آپ کبھی موبائل اکیلے بیٹھ کر دیکھ کر حاصل نہیں کر سکتے. تو سب سے پہلی چیز مجھے اور آپ کو یہ کرنی ہے کہ مجالس کا اہتمام کریں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا. آپ نمازوں کے بعد مجلسیں قائم کرتے تھے، اور مساجد کے اندر سے تمام ضروری تعلیمات فراہم کی جاتی تھی. اور ایسا نہیں ہے کہ صرف عقیدے اور ایمان ہی درست کیے گئے، بلکہ دنیا بھی درست کی گئی، اور دنیا کو فتح کرنے کے طرح طرح کے اسلوب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کرام کو سکھائے. اور اس کا نتیجہ آپ دیکھ سکتے ہیں، تاریخ کی کتابیں، فتوحات اسلامیہ کے تمام دائرے دیکھ لیجیے آپ. صرف 30 سے 35 سال کے عرصے میں وہ انقلاب برپا ہوا دنیا کے اندر اسلام کے نام سے کہ پوری دنیا عبرت کی نگاہ سے دیکھتی. اور آج بھی غیروں نے حکومت کے طریقے ہم ہی سے سیکھے، یہ حکومت کے طریقے ہم سے سیکھتے ہیں، لیکن میں اور آپ انہی تعلیمات کو گھروں کے اندر الماریوں میں بند کر کے رکھتے ہیں. میرے عزیزو، آج مسلم معاشرے کے نوجوان طبقے کی خاص طور سے اصلاح کی شدید ضرورت ہے. یہ نوجوان طبقہ دنیا کے تمام معاملات میں، دنیا کی تمام پڑھائی اور تعلیم کے اندر آگے نظر آ رہی ہے، لیکن ان کے عقیدوں کا نہ تو کبھی امتحان ہو رہا ہے، نہ ہی ان کو اپنے عقیدے کی کوئی پرواہ. اور مجھے معاف رکھیے گا یہ کہنے میں بھی کہ عقیدہ اور ایمان اگر آپ کا بگڑا ہوا ہے تو دنیا کی تمام ڈگریاں رکھ کر بھی آپ سب سے بڑے جاہل اور نادان.
اللہ تبارک و تعالی جس نے آپ کو پیدا کیا، جس کی روزی روٹی جس کی تقسیم پر آپ پل رہے ہیں، اسی کے بارے میں اگر آپ کو معرفت حاصل نہیں، اس سے آپ کو ربط کیسا رکھنا ہے، تعلق کیسا رکھنا ہے نہیں معلوم، تو پھر آپ کی زندگی گزارنے کا ایک ایک لمحہ آپ رائے گاں اور برباد کر رہے ہیں۔ آئیے اللہ سے اپنے آپ کو جوڑیے۔ یقیناً دنیا کے تمام تعلقات جب کمزور ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ناتا اور اس کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مظلوم کی دعا کیوں جلدی قبول کرتا ہے؟ کبھی آپ نے یہ غور کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسافر کی دعا کیوں جلدی قبول کر لیتا ہے؟ کیونکہ یہ لوگ دنیا کے اسباب سے کمزور ہو جاتے ہیں، دنیا کے اندر ان کا کوئی سپورٹ اور سہارا نہیں ہے، لہذا ایسوں کا سہارا اللہ بدرجہ اولا بنتا ہے۔ ایک مسافر آدمی، اس کے پاس کوئی نہیں، زخم لگ جائے تو کوئی پٹی کرنے والا نہیں، لہذا وہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے۔ ایک مظلوم آدمی ہے جس کا کوئی پرسان حال نہیں، لوگوں کا ستایا ہوا، مارا ہوا، دنیا میں اس کا کوئی سپورٹر نہیں تھا، اگر سپورٹر ہوتا تو اس پر کوئی ظلم کرنے کی ہمت کرتا ہی، لہذا ایسے وقت میں اللہ ایسے آدمی کا مددگار ہو جاتا ہے اور جو بھی دعا کرے اللہ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو روانہ کرتے تھے تو اسے، کسی کو جب گورنر بنا کر روانہ کرتے تو اس کو یہ نصیحت کرتے، اتقی دعوت المظلوم فإنہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب، کہ اے گورنر، تم گورنر بن کر تو جا رہے ہو لیکن مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب اور کوئی اوٹ نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ سے ربط اور تعلق مجھے اور آپ کو مضبوط کرنے کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے یہ سہولت ملتی ہے۔ اور اس بات کی تعلیم دیتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے چھوٹے بچوں کو بھی اس بات پر خاص توجہ دلاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا سنن ترمذی کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا۔ قال كنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا غلام انی اعلمک کلمات، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا، آپ نے مجھے پیار سے بلایا، کہا یا غلام، اے میرے بچے، انی اعلمک کلمات، میں تمہیں کچھ بات بتانے جا رہا ہوں، اسے گرہ باندھ کر رکھ لو۔ چھوٹا سا بچہ ہے نا، میں اور آپ تو بچہ گالی دے تو کیا کہتے ہیں، بڑا ہوگا تو سمجھدار ہو جائے گا، ارے ابھی سے کیا اتنا۔ غلام کا مطلب 7 سال کے اندر جو بچے ہوتے ہیں اسے غلام کہا جائے۔ یا غلام، اے میرے بچے، انی اعلمک کلمات، میں تمہیں کچھ باتیں بتانے جا رہا ہوں، اسے گرہ باندھ کر رکھ۔ اور باتیں کتنی بڑی بڑی ہیں سنیا، کہا کہ احفظ اللہ یحفظک، اللہ کے حدود کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کے حدود کی حفاظت کرو اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ اور اے میرے بچے یہ بات یاد رکھو کہ پوری دنیا مل کر اگر تمہیں کچھ فائدہ پہنچانا چاہے تو اس کے ہاتھ میں نہیں، اس کے بس میں نہیں کہ تم کو فائدہ پہنچا دے، مگر اتنا جتنا اللہ نے تمہارے نصیبے میں لکھ رکھا ہے۔ وَاعْلَمْ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ اور اے میرے بچے اگر یہ پوری دنیا، پوری کائنات مل کر تمہیں کچھ نقصان پہنچانا چاہے تو تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا جتنا اللہ نے تمہارے حق میں لکھ رکھا ہے کہ اتنا نقصان تمہیں پہنچنا ہے۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلمیں سوکھ گئی اور صحیفے سوکھ چکے ہیں، قلم اٹھا لی گئی اور صحیفے تمام کے تمام جو روشنائی سے لکھے گئے تھے وہ سوکھ گئے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کی تقدیریں لکھ رکھی ہیں، اسی تقدیر پر تمہیں مل رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فکر کرنا، ایک چھوٹے سے بچے کو یہ تعلیم دلانا، یہ اس بات کی طرف نشاندہی کر رہا ہے کہ بچوں کو بچپن ہی کی عمر سے عقیدے کی حفاظت کا، عقیدے کی صیانت کا اور عقیدے کے ابواب کو یاد رکھنے کا بہترین درس انہیں فراہم کرتے رہنا چاہیے کہ یہ کوئی ایک بیگ سے گھول کے پلا دینے والی دوا نہیں ہے، اسے آپ
عمر کے حساب سے، ہر ایج گروپ کے حساب سے آپ انہیں بار بار اس بات کی تلقین کراتے رہیے کہ یہ ایک نازک مسئلہ ہے، جس مسئلے کے اندر اگر ذرہ برابر کمی ہو جائے تو دنیا کے سارے اعمال برباد ہو جائیں۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا سورۃ الکہف، بہت سارے لوگوں نے پڑھی ہوگی آج۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں سب سے زیادہ خسارے والے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کے تمام محنتوں کو دنیا میں رائیگاں کر دیا گیا، برباد کر دیا گیا۔ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، جبکہ ان کا گمان یہ تھا کہ وہ بہت اچھا کر رہے ہیں، اور یہی بہت اچھا کرنے والے لوگوں کو ہی گمراہی بہت قریب سے گھیرتی ہے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے درمیان شرک ایسے آئے گا جیسے چیونٹی چل کر کسی گھر میں داخل ہو۔ تو اس معاملے کی حساسیت اور نازکیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے مجھے اور آپ کو بارہا اپنی اولاد کو اور خود بھی عقیدے کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔ عقیدے کی اصلاح کے لیے چند تجویزات جو میرے ذہن میں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عقیدے کی اصلاح کے لیے مجھے اور آپ کو سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے کہ مسجدوں کی طرف رخ کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، اور نمازوں کے ساتھ ساتھ دین کے سیکھنے کا اہتمام کریں۔ کوئی چیز مشینری نہ ہو بلکہ اس کا ایک نتیجہ دیکھنا ہو۔ مشینری سسٹم کیا ہے؟ السلام علیکم، وعلیکم السلام، کسی کو نہیں معلوم، میں نے سلام کیا تو کیا ضمانت دی، اس نے جواب دیا تو کیا ضمانت۔ درس قرآن سن رہے ہیں، اس سے کیا حاصل کرنا نہیں معلوم۔ درس حدیث سن رہے ہیں، اس سے کیا حاصل کرنا ہے نہیں معلوم، یا کیا حاصل کیا اب تک کچھ بھی نہیں معلوم۔ سالوں سال درس حدیث اور درس قرآن کے اندر شریک رہنے والے لوگوں کے اندر علم کا اتنا بھی اضافہ نہیں ہو رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو ہم نے مشینری سسٹم کر رکھا ہے۔ بس مشین ہے، بٹن دبانا ہے، ایک وقت مقررہ میں وہ مشین چالو ہوگی، پھر بٹن دبا دینا ہے، بند ہو جائے۔ نہیں میرے بھائی، اس کو ایک مقصد کے تئیں رکھیے، ایک مقصد ہو جس کو مجھے اور آپ کو پورا کرنا ہے۔ اس کے سالانہ امتحانات کروا جائیں، کیونکہ ہم لوگ امتحان کے عادی، اگر امتحان نہ ہو تو ایک بھی بچہ پڑھائی نہ کرے۔ اس کے سالانہ امتحان کروائے جائیں۔ بھائی ایک سال میں 7 پاروں کی تفسیر ہوئی، مثال کے طور پر آپ اسے ریوائز کریں۔ آپ نے روز سنا ہے، آپ روز قرآن کریم کی جتنی آیتیں تفسیر کے ساتھ سن رہے ہیں اسے ذہن نشین رکھیں، کیونکہ اسے آپ کو امتحان دینا۔ پھر سال کے اندر نوجوان نسلوں کے لیے جو دنیاوی تعلیمات کے اندر مصروف ہیں ان کے لیے بھی اہتمام کیا جائے، اور یہ کام مساجد کو کرنا ہے۔ مساجد بہت بڑے پلیٹ فارم ہیں جہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب کی وہ تاریخ رقم کی ہے کہ آپ اسے پڑھ کر حیران رہ جائیں گے۔ تو مساجد کو اپنا محور بنائیے، مساجد کے ذریعے سے دین کی اصلاح کا کام کیجیے، عوام الناس کی اصلاح کا کام کیجیے، ان کے عقائد اور ایمان کی اصلاح کا کام کیجیے۔ مساجد۔ دوسرے نمبر پر سوشل میڈیا ہے، لیکن سوشل میڈیا کا استعمال کثرت سے نہ کریں۔ میں بارہا یہ بات کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر بہت سارے گمراہ کرنے والے فتنے بھی ابھرتے ہیں، اور آپ کو اس کی تفریق کرنے کا آلہ نہیں ہے آپ کے پاس۔ کون سا فتنہ ہے، کون سا صحیح ہے، آپ کے پاس جب تک آلہ نہیں ہے آپ کیسے پہچان سکتے ہیں؟ تو بہرحال سوشل میڈیا کا استعمال صرف نان پرسن کے لیے، جسے آپ جانتے ہوں۔ ہر کسی کا آپ ویڈیو دیکھتے بیٹھیں گے تو بہت ساری چیزیں آپ کے دماغ میں فتنے کے طور پر بیٹھ جائیں گی، جس کا ازالہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ طلباء کے لیے، خاص طور سے جو ابھی کم عمر کے اندر ہیں، ان کے لیے مکاتب کا اہتمام ہو، اور الحمدللہ ہمارے شہر کے اندر اس کا اہتمام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے اس کے اور بھی زیادہ ابواب ان کے لیے رکھے جائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس جتنے نصاب کے طور پر داخل ہیں عقیدے کے باب میں باتیں، اتنا کافی نہیں ہے، اس سے زیادہ انشاءاللہ کوشش کی جائے۔ اگر وہ ہو جائے تو اس کے ساتھ ساتھ اور بھی زیادہ
عقیدے کے باب میں ہم اپنے نوجوانوں کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ارتداد کا فتنہ صرف ہماری بیٹیوں تک نہیں ہے بلکہ ہمارے بیٹوں تک اور ہماری نوجوان نسلوں تک ہے، کیونکہ انہیں معلوم ہے، جنہوں نے ہم سے حکمرانی سیکھی ہے انہیں معلوم ہے کہ کسی قوم کو اگر بگاڑنا ہے تو اس کے نوجوان طبقے کو پہلے بگاڑو، کیونکہ اس کا نوجوان طبقہ بگڑ گیا تو یہ آٹومیٹک کمزور ہو جائیں گے۔ تو بہرحال نوجوانوں کو خاص طور سے اس بات کو مضبوط رکھیں اور اللہ رب العالمین سے اپنے تعلق کو کسی بھی طور سے کمزور نہ ہونے دیں، یہ ہمارا اور آپ کا دینی اور ملی فریضہ ہے۔ تجویز اور بھی پیش کی جا سکتی ہیں، مثال کے طور پر فرداً طور پر ہر گھر کے اندر ایک ماحول ہو، ایک وقت مقرر ہو جس وقت میں آپ یا تو قرآن پڑھ کر بچوں کو تفسیر سمجھائیں، یا عقیدے کا کوئی باب یا کوئی کتاب آپ رکھ لیں، اس کا تھوڑا تھوڑا حصہ اپنے بچوں کو پڑھائیں، اور دوسرے دن اس کا مذاکرہ ہو، ایک دوسرے سے استفسار ہو، پوچھا جائے، کیونکہ بغیر اس کے ازبر نہیں ہوتا۔ آپ سوچیں کہ میں سنا دوں سب کو یاد ہو جائے گا، نہیں یاد ہوتا ہے۔ میں 10 حدیثیں پڑھ کر آپ کو سنا دوں، اس میں سے آپ ایک بھی نہیں پڑھ سکتے جب تک آپ اس کا مذاکرہ نہ کریں، جب تک ایک دوسرے سے اس کا استفسار نہ کریں۔ اسی لیے آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات صحابہ کو بتاتے تھے تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے اس کو کیا کرتے تھے؟ ایکسچینج کرتے تھے، وہ اس کو بتاتے، پھر اس سے سنتے، پھر اس کو بتاتے، پھر اس کو کریکٹ کرواتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس کا ایک ریگولر ماحول گھر کے اندر ہوگا تو انشاءاللہ العزیز یہ کام ہمارے حق میں بہت مفید ہوگا۔ اور تجویز یہ ہے کہ میں اور آپ اپنے طور پر اس کے مصلح بنیں، ہے نا۔ ہم ہر طرح کے جلسوں میں شریک ہو رہے ہیں، ہم ہر طرح کی تقریبات میں شریک ہو رہے ہیں، پھر بچوں کو سمجھا نہیں سکتے، کیونکہ نادانی ہم سے ہمارے بچوں میں بھی جاتی ہے، جسے ہم اور آپ مجبوری میں کرتے ہیں، لیکن در حقیقت میں اسے نادانی کا نام دیتا ہوں۔ ہر جگہوں پر جانے سے جہاں پر ہمارے بچوں پر برا اثر آئے ایسی جگہوں پر جانے سے گریز کریں، چاہے وہ جو نیت سے آپ جا رہے ہیں، ہے نا۔ مثال کے طور پر عرس لگا ہوا ہے، وہاں آپ کو سامان سستے دام پر ملتے ہیں، لیکن آپ کی ذہنیت پر اگر کسی بھی طرح کا ضرب آ گیا تو یقین جانیے کہ جتنے پیسے آپ نے بچائے ہیں اس سے کہیں زیادہ کا خسارہ کر کے آپ آئیں۔ وہاں سے ذہنیت بگڑتے ہیں، اور ہم نے لائیو دیکھے ہیں ایسے مسائل جہاں پر لوگوں کے ذہن خراب ہوئے ہیں، صرف چند منٹوں کے لیے ایک سیر کو گئے اور وہیں سے اپنے ایمان و عقیدے کا سودا کر کے آ۔ مجبوریوں کے وقت میں، ہماری پریشانیوں کے وقت میں مجھے اور آپ کو خاص طور سے ایسے گھرانے جہاں پر مجبوری ہے، جہاں پریشانیاں ہیں، چاہے جس اعتبار سے، مالی اعتبار سے یا اولاد کے اعتبار سے، یہاں شیطان ڈاکے ڈالتا ایمان و عقیدے پر، ان گھروں کو بھی اگر ہمارے معاشرے کے اندر ہیں تو ان گھروں کو بھی نظر میں رکھا جائے، ان کی پرسش کی جائے، عیادت مریض کے طور پر یا تعزیت کے طور پر میں اور آپ وہاں سے اپنے حیثیت کے اعتبار سے خبر گیری کرتے رہیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کا یہ عمل انشاءاللہ آپ کو بڑا اجر دے کر جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اپنے اور اپنے اولاد کے اور اسی طرح سے آنے والے نسل کے ایمان و عقیدے کے تحفظ کی نیک سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان کے لیے اسباب فراہم کرنے کی نیک سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے نیک اعمال کو ہم سے قبول فرمائے، ہمارے گناہوں و سیئات ہم سے درگزر فرمائے، ہمیں جو مریض ہیں ان سب کو شفاء کلی عطا فرمائے، جو مقروض ہیں، تنگ دست ہیں، پریشان حال ہیں، الہی ان کی ہر طرح کی پریشانیوں مصیبتوں کو دور فرما۔ جو مسلمان ہم میں سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان سب کی مغفرت فرما، ہمارے والدین پر رحم فرما، ہماری روزیوں کو پاکیزہ اور بابرکت بنا، حلال کی توفیق دے، حرام قسم کے مالوں سے ہماری حفاظت فرما، جب تک دنیا میں رکھ ایمان و اسلام پر صحت و عافیت اور استقامت کے ساتھ زندگی نصیب فرما۔ اس دنیا سے رخصت ہوں تو ہمیں رخصتی بالخیر نصیب فرما، خاتمہ توحید و ایمان پر نصیب فرما، آخر کلام کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبانوں پر جاری فرما، آمین۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔